علی عباس عسکری آف لاہور، انہاں تو بعد سید الذاکرین بیر ذکر مصیب سید صادق حسین شیرازی آف مانگوال، اور انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت قاری القصائد ذاکر علی سبتین بھٹی آف کمالیہ اور شبیہ ذوالجلال رام القراسی۔ سامعین گرامی، محمد و اہل بیت محمد کی پاک ذات پہ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان اور غدیر کا اعلان یاد ہے، وہ بندہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ، اس پرآشوب ترین وقت میں کم سے کم ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، 2-3 دعائیں ہیں، محسوس نہ کریں تو آمین سارے کو۔ آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، اس خانوادے کے مرحومین جنہوں نے فرش عزا بچھائی ہے، میری اپنی والدہ اور وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدن کی جانب کوچ کر گئیں اور ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، میرے مالک ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ سامعین، اجازت ہے نوکری شروع کی؟ آپ لوگوں کی بھی اجازت ہے نوکری؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے مولا کے سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ میں اپنے حصے کی نوکری شروع کرتا ہوں اور وقت پورا ہونے پہ آپ کو سلام کروں گا۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اجازت ہے نا نوکری شروع کی جائے؟ بڑے آرام سے مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ علی کو چھوڑ کے 2023 آ گیا ہے، نہایت نازک زمانہ ہے، برداشت کے مادے لوگوں میں ختم ہو چکے ہیں۔
برداشت کے مادے لوگوں میں ختم ہو چکے. اگر مخالف نظریے والے کے سامنے اپنی بات رکھنی بھی ہے تو اسے احتراماً، اسے پیار سے سمجھانا ہے کہ بھائی ہم نے ایسوں کو اپنا امام مانا ہے. کیونکہ یہ جو مجلس ہے نا، یہ کوئی شیعوں کی قبضے والی جگہ نہیں ہے کہ یہاں صرف شیعہ بیٹھیں گے اور جو مرضی کرتے جائیں گے وہ چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہماری ذاتی بیٹھک میں اور امام حسین کے دربار میں یہی فرق ہے کہ ہم اپنے گھر تو ہر کسی کو نہیں آنے دے سکتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہر کوئی آ سکتا ہے. اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آخر اب میرے سامنے آپ بھلے ایک بندہ بھی بیٹھا ہو، لیکن یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا، مجھے یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اب جو بات یہاں سے نکل رہی ہے نا، وہ ہر کسی کے سامنے جانی ہے. تو کم از کم میں پہلے اپنی بات تو ایسی کروں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میری تربیت کن رہنماؤں نے کی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ میں باب مدینۃ العلم کو مان کر پھر بدتمیزی کرنے لگ جاؤں. میں غلط بات تو نہیں کر رہا. میں نے تو اس بادشاہ کو مانا ہے نا جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے. اب امام علی ہوں اور بندہ بدتمیز ہو، یہ چیزیں ملتی نہیں. میرے بھائیو ذرا سے ہاتھ کھول دینا اپنے، ذرا سے. میرے مولا آپ لوگوں کی جوانیاں سلامت. ارے جو باہر سے دنیا خدا دی قسم حیران پریشان ہے. کروڑوں روپے یہ قوم ذکر حسین پہ لگا رہی ہے، کتھے ویندے پے نے میں تو نہیں سمجھ آتی پئی. لیکن اے ویکھیا ہے، اے کیمرے صرف تہاڈی تے ساڈی ٹور واسطے نہیں، انہاں کیمرے دے پیچھے نا پوری دنیا تہاڈا تماشا ویکھدی پئی ہے کہ ذمہ دار ترین قوم اپنے سب تو وڈے پلیٹ فارم تو دنیا دیندی کے پئی ہے. میں منت کرے سا صاحبان ممبر دے سامنے، سارے میرے تو چنگے ہی ہو، اے بدے ہوئے ہاتھ نے. کوئی کمرے چ نہیں بندہ تے میں کیمرے دے سامنے بن کے آدھا پیا. جیڑا کوئی باہر تو آوے نا، کیونکہ بندے سن تے سنن نہیں آندے، وہ تو اے ویکھن آندے کہ حسین کیڑے کریم دا نام ہے، حسین کس کریم نو آدھن. تے میں منت کرے سا جے باہروں کوئی آوے تو اسن سینے نہ لاؤ. جے ہر بار دے آن والے دا دل دکھاؤنا ہی ضروری ہوندا تے میرے امام کربلا وچ ہور نو سینے نال نہ لاؤ. جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، جو سنی ہے وہ سنی رہے. مہربانی کرو سارے حسینی بڑھو. اپنے اپنے گھر ببو جو دل نے کرو، پر حسینی بن منجو، اور کچھ نہیں منگیا جا رہا. کیونکہ حسینی بنن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے. اپنی گل بندہ انج کرے کہ اگلے لگے کہ یار چلو یہ گل اتھینٹک ہی ہے. جی میں گل ہی انج کیتی بھی اگلا کہ میرے گاٹے پاؤں پیا تو کی فائدہ. ہوں تھوڑی اجازت ہے میں اپنی مجلس شروع کرا. تھوڑی بھی اجازت ہے، ہاتھ کھول دیو. انج بندہ سردیاں چ نہیں باندھا جی گرمی تھوڑا جہا. میں داد نہ دے، میں داد پیچھے مرن والا ہوں بھی کونی، تسلی رکھا ہے. بس ذرا جہا مسکرا دے تو میں راضی ہوں. میں ایک نظریہ اپنا رکھتا پیا ویڈیو کیمرے دی موجودگی چ. جے تواڈے پلے پوے یا تسی میرے پوائنٹ نال میری گل اتھینٹک ہوئے، یہ نال ایگری کرو تے تسی مسکرا دے، نہیں تو میں ویندا پیا. مصرع علی کو چھوڑ کے چوتھے مصرے تے ونڈ کرو تے گل شروع کریے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اور دنیا والوں منت کر رہے ہیں جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھ گئے؟ مل کے نعرہ حیدری. بسم اللہ. جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے.
مگر غدیر کا مولا کہاں سے؟ ہائے ہائے، ساسا بن سوان میرے مولا کے صحابی تھے، اور علی علیہ السلام کے کو انوکھے جانثار تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں ساسا واحد تھے جو علی علیہ السلام کی نالین کو اپنے دامن سے صاف کرتے تھے۔ سامعین گرامی ہتھی تو پونا نہیں گل کرنی ہے ہن 2023 بندے کی سوچے سن کہ ممبر تے کی کرن آئے؟ یہ داد لین آتے نہیں کہ قیمتی گل کرن آتے؟ گل سنو، داد نہ دیو، اللہ دی قسم میرا دی میں داد پیچھے مرن والا ہاں بھی کونی تسلی رکھیا ہے، کونی کچھ وگڑنا تسی داد نہ دیتی تا۔ ہاں دکھ یہ رہے گا کہ ایک پیاری بات آپ کے لیے لایا تھا، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ساسا تو اتنا عزت دار بندہ ہے، ارے ساسا تو بندوں میں بیٹھ کے اپنے نئے کپڑوں کے دامن سے علی کی نالین، ارے تو وہ میرے محترم ذرا اتنے ہو سو مولا بڑے رنگ لیں، مولا نوکری قبول کریں گے سارے دن کی۔ ارے ساسا تو اتنا عزت دار ہو کہ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ یہ ہاتھ باندھ لیے میرے بھائی، صرف مسکرانا، داد نہ دینا، میرے بعد والوں کو دینا جنہیں داد کی ضرورت ہے، مسکرانا۔ ساسا تو اپنے کپڑا رکھ لے، ساسا تو اپنے دامن سے علی کی نالین صاف کر رہا ہے، ساسا تو اتنا بڑا، ساسا عجیب نہیں، بے عزتی محسوس نہیں ہوتی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ارے یار اس میں میری کون سی بے عزتی، یہ تو علی کی بڑی بات ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے کہ وہ اپنی نالین مجھے صاف کرنے دیتا ہے، ورنہ جس نالین کو حسین کی ماں کے ہاتھ لگے وہاں میری نہیں۔ اور ساسا بن سوان کا ایک اتنا کوئی تازہ جملہ ہے نا غدیر خم کے موقع پہ، اتنا تازہ جملہ، میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو وہ جملہ سناؤں اور میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ کو جہاں بھی یاد آئے گا نا آپ ایک بار مسکرائیں گے ضرور، اور آپ کا یہ مسکرانا میرا سامان سفر کیا، میرا توشہ آخرت ہے۔ میں علی والے کی شان اتنی سمجھتا ہوں کہ اگر علی والا مسکرا دے تو میری بخشش کے لیے یہ کافی۔ کوئی بندہ آگے بڑھا اور اس نے یا علی آپ کو مبارک ہو آپ کو یا علی اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے مولا تخت پہ آئے تھے، اس وقت یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو تخت مل گیا، یا علی آپ کو مبارک ہو آپ گورنر بن گئے، یا علی آپ کو مبارک ہو آپ کو تخت مل گیا، یا علی اب آپ پراپرلی آفیشلی طور پہ دنیا کے سامنے بھی اب آپ جو ہیں وہ صاحب ممبر ہو گئے، یا علی مبارک ہو آپ کو تخت مل گیا۔ پتہ نہیں وہ بندہ یار کون ہے جس کو یہ سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ کرے میں سمجھ۔ ساسا آگے بڑھا، اس نے کہا ارے کیا بات ہو گئی، تو علی کو تخت ملنے کی مبارک کیوں دے رہا ہے؟ ارے مبارک تخت کو دے جسے علی مل رہا ہے۔ ادب کا کمال یہی ہوتا ہے۔ میں مزیدار آپ کو بات بتاؤں، اردو زبان میں نا بڑا لکھنے والا بندہ گزرا ہے سامعین گرامی۔ اب میں تھوڑا سا کیا کروں، کیمرے کی مجبوری ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ یہاں پہ نہیں کر سکتا۔ اردو زبان کا ایک ایسا اچھا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اب میں اس کا نام نہیں لوں گا، یہ زیادہ ریلیجس طبقہ جو ہے یہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی کتاب اٹھانے پہ زیادہ دیندار لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے ہاتھوں کو پاک کریں کیونکہ آپ نے اس کا اٹھا کے پڑھ لیا ہے۔ معذرت کے ساتھ اب یہ بھی المیہ ہے کہ یزید کا نام ممبر پہ لیا جا سکتا ہے اور کسی سچی بات کرنے والے کا نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں تک کہا گیا تھا کہ ہمارا قلم، ہماری کتابیں ایک آئینہ ہے جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اگر کسی کی شکل ہی بری ہے تو اسے آئینے پہ کیا گئی۔ ادب میں آپ رہ کر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بس ہو ادب میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ممبر سے کیسے بیان کی جائیں۔ اب ادب تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس میں تو چلنا ہے۔ میں آپ کو خم کا منظر نامہ دکھا رہا ہوں، غدیر خم میں تھا کیا، اور آپ کو جب میں آخری سنٹینس پہ رکوں تو آپ لوگ مجھے خود بتائیے گا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی اور میں نے کیسے آپ کے حوالے کیا ہے۔ حضور مصرع پڑھو، آپ لوگوں کی ایج مجھے بتا رہی ہیں، عمریں بتا رہی ہیں، یہ سفید ریشی آپ لوگوں نے یقیناً شہید محسن نقوی کو سنا ہوگا۔ اب وہ چیز ذہن میں رکھنی ہے میرے بھائی، میں مصرع پڑھوں۔ مصرع
غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. جاگنا خدا کا واسطہ. اب اگر آپ داد دینے کے ٹائم پہ ان کو دیکھیں گے تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ غدیر, میں تو کہتا ہوں آپ میرے سے ہاتھ بولیں نا, غدیر, تاکہ میں آپ کی طرف بھی دیکھوں. ان کے تو داد اور سینوں سے پاسے ویکسا. غدیر خم ہے جے تسی میرے نال ویکھیا تو ممبر ہی پرا کر لینے. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. کناتے کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا. مصرع گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا. شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. مصرع ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ عامیانہ. وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. کہا نبی نے اے جان نثارو علی کو میرے قریب لانا. ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت کا آب و دانا. کیمرہ مین صاحب کیمرہ پھیر کے بندہ دسو جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت, استعارہ میرے انکل جی, آب و دانا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں غدیر کیا تھی, رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرع وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا پہ سنسنانا. بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے محترم, میرے محترم, بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا. اچھا یقین کریں زبان کا یہی مزہ ہوتا ہے. سر جی ہم لوگوں نے جو زبان کے ساتھ, میں اکثر جگہوں پہ بھائی جان گزارش کر رہا ہوں, پڑھے لکھے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ لوگ, ہم بیچاروں نے جو زبان کے ساتھ ظلم کیا ہے نا وہ ہم نے اپنے ساتھ کیا. اگر آپ اچھا بول بھی نہیں سکتے تو آپ اچھا کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس وقت میرا یہ عنوان نہیں ہے. خیر ساری کام خراب تو نہیں ہو گیا نا؟ بچیاں دی خیر, بچے خدا انہیں زندگی دے, خدا انہیں سلامت رکھے. انہی نے بڑے ہو کر آپ لوگوں کی سیٹیں سنبھالنی ہیں. ابھی آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ ان بچوں کو کیسی سیٹیں دیتے ہیں. خدا ہمیشہ ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان بڑی قیمتی چیز ہے خدا, اور اردو زبان اللہ کی قسم اس جیسی زبان کہاں. دو زبانیں اس وقت ایسی ہیں جو ادبی حوالے سے ید طولہ رکھتی ہیں. ان میں ایک فرینچ زبان ہے فرانسیسی اور ایک فارسی. یہ دو زبانیں ایسی ہیں جو ادب کے حوالے سے نہایت معتبر ہیں. انگریزی ادب اس لیے اتنا اوپر گیا کیونکہ اس میں فرینچ ملی. اردو اس لیے اتنی محترم ہے کہ اس میں فارسی ملی. اور میں آپ کو خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کام بڑے سے بڑا خزانہ مال و دولت اور پیسے نہیں کر سکتے وہ کام بھی یہ زبان کر سکتی ہے. اور جو تباہی ایٹم بم نہیں کر سکتا وہ تباہی بھی یہ زبان کر سکتی ہے. پریشان تو نہیں ہوگا؟ تسی ذرا ترے لین ہاتھ کھولو مولا وڈے رنگ لینے میرا پھر ایڈی سونی شرٹ پا کے چپ بیٹھا میں کرمان لے. I want to say something on this issue. Please, I need your help, bro. توجہ رکھیے گا میری طرف بات کرنے میں. جو آکھنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ گئے. اس نے کہا تھا اردو زبان چلی کہاں سے؟ ایسے تو 700-800 سال پرانی زبان ہے. بادشاہ امیر خسرو پہلا صاحب دیوان شاعر تھا میرے خیال سے اردو کا. اور اس وقت اردو اتنی کم تھی کہ اس نے شاعری میں ایک لائن اردو میں کہی تھی, دوسری ہندی میں, تیسری اردو میں, چوتھی فارسی میں. پھر یہ زبان چلتی گئی اور میر تقی میر نے اس کو آسمان پہ پہنچایا, غالب نے اسے معراج کروائی, اور پھر انیس الدبیر نے مرثیوں کے حوالے سے اسے دنیا میں ایسا عام کیا. ایسا آپ دیکھیں کیسا کمال ہے, کیسا کمال ہے. میں آپ کو میر انیس کے 2 مصرع سناتا ہوں امام علی علیہ السلام کی شان میں. آپ دیکھ کے سوچئے گا کہ کسی وقت شیعہ ممبروں سے یہ بھی پڑھا جاتا تھا.
اب آپ مصرع سنیے، کتنا بڑا شعر ہے میر انیس کا. علی عباس عسکری ایک کھڑا ہے، اگر 1,00,000 عسکری بھی ہوں میں وار کے پھینک دوں انیس کی دوسری لائن پہ. فرماتے ہیں خورشید فلک یعنی سورج. شعر سنیں اور جھومیے میرے مولا کے نام. انکل جی توجہ فرمائیے گا، آپ بزرگ ہیں، مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کی بارگاہ سے ضائع نہیں جائے گی. زندگی بھر کا تجربہ چہرے سے چھلکتا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں دنیا کے ہر کام میں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، تجربے میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ایکسپیرینس زمانے کے دھکے کھانے کے بعد آتا ہے. اب آپ نے یہ جملہ سمجھنا اور اس کا پیرایا دیکھنا ہے کتنی بڑی بات ہے. میر انیس علیہ رحمہ استاد فرماتے ہیں یعنی سورج خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. مل کے بول رہا حیدری. سر بہت شکریہ، لکھ باری پڑھیے. ارے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. زبان، تلفظ، بات. بشیر بدر نے خدا کی قسم 2 لائنیں غزل میں کہیں تھیں، اس نے ناپ مصرع تھا سنوار نوک پلک. سنوار نوک، بھیا شعر سنیے. سنوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر. غدیر خمتے ترے بند سنو میرے کو ٹائم میں رونج بھی پورا ہو گیا. بعد اس پڑھنے والے ذاکر آ گئے ممبر تے آ گئے تو ممبر تسی تھکتے تو نہ ہونا پہ. پلیز پلیز میں حاضر، میں تابع دار، میں اور کم ہی نہیں ہوندا. میں تو اور شرازی صاحب میں اور کم ہی نہیں ہوندا، میرا کم ہی ہے وے. اس نے ہائے ہائے ہوں اے قبول کرو. اس آگے تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری رہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں. لاکھ بار پڑھتے ہیں جناب. اے اللہ اللہ دی قسم اے مجلس بھی سنتے پہن تو نیندر بھی پوری کرتے پہن. میرا بھیرا رومن رینج دی شرٹ پا کے چوپ بیٹھا ہوئے، اللہ اور سے دے بھی کرما لیا. مل کے نعرہ حیدری. تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری رہ میری آواز آندی راس نے کرما لیا. گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں، اوکے بانا نہیں. مل کے نعرہ حیدری. ہمیں سجدہ کرنے تیرا آستان جو نہ بھائی جان غزل بھی سنی کرو. تیرا آستان بات سانا ہو کھچنا پاؤنا پوسی تو تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری رہ گزر پہ جبیں سے، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں. خدا کی قسم آخری بار میں نے نا ابھی یہ جو نجف سے کربلا پیدل چلا تھا، آپ سب کو میرے مولا اس بار 40 کرنا نصیب فرمائے. امام حسین علیہ السلام کا حرم، امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر کھڑے ہو کے حالت کچھ ایسی تھی، عاشق بھی جاری تھے اور سارا کچھ سلسلہ تھا. وہاں پہ 2 مصرے پڑے تھے اپنے مولا کی طرف ہاتھ باندھ کے. مصرع تھا زمین شیر کہاں، زمین شیر. اگر انتظامیہ تک میری آواز جائے تو اگلے سال اس مجلس پہ جنریٹر امام بارگاہ سے دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، بتی آتی جاتی رہتی ہے تو یہ شور یہاں پہ ڈسٹرب. زمین شیر کہاں، ارے زمین شیر کہاں، ذکر آسمان کہاں ہے، تیرے نام کے قابل میری زبان کہاں. اس سے پہلے تسی بور نہ ہو، گل شروع کرنے. غدیر خم کا منظر نامہ.
बड़ी कमाल। और मेरा आपका वादा हो गया, इसके एक एक मिसरे में पूरा पूरा बाप बंद होगा, पूरा पूरा मिसरा। माजरत के साथ जब आप गोभी लेने के लिए जाते हैं तो आपको अच्छा खासा रश मिलता है, और जब आप हीरा लेने के लिए जाते हैं तो आपको वीरान मिलते हैं बाजार। ये चीज़ ऐसी है, शायद हर बंदा साथ ना दे लेकिन आपको मज़ा आएगा। ये लखनऊ वाली उर्दू है, पंजाब वाली उर्दू नहीं है। पंजाब में उर्दू और बोली जाती है, लखनऊ में उर्दू और बोली जाती है। ज़बान का फ़र्क होता है। पंजाब की उर्दू बोलने वाले के घर अगर कोई मेहमान जाएगा ना तो वो मेहमान को कहेगा भी आ अंदर आके बैठ जा, आओ आके अंदर बैठो। और कोई लखनऊ के किसी रहने वाले के पास मेहमान जाएगा तो लखनऊ वाला कहेगा हुजूर अंदर आइए तशरीफ़ रखिए। अब ये जो अंदर आइए तशरीफ़ रखिए ना, इस लहजे में पता चल रहा है कि मुझे आपके आने की खुशी भी हुई है। मेरी गल समझ आती पई है ना? ये लखनवी उर्दू है। आइए जनाब 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 जनाब, मेरे मौला के बहुत अच्छे ज़ाकिर, आप सुनेंगे आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। मेरे मौला सलामत रखे। ये जो आइए तशरीफ़ लाइए ना, इसमें पता चल रहा है कि मुझे आपके आने की खुशी भी हुई है। तो हुण मैं तुहाडे कोल आ गया, मेहरबानी करे मैं लखनऊ वाले और डील करे आए तो मैं दस्या है कि तुहानू मेरे आमन की थोड़ी जी खुशी हुई है। ये साढ़े बेरे तो पार एक जावे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उत्थे एडे कर्मा वाले रांदन खुदा दी कसम वो एक ऐसा घर उत्थे आबाद है अल्लाह दी जमीन ते कि वो कर्मा वाले पहले तो मुक्के होंदे ने कि जिस टाइम साढ़े घर कोई पिराना हो सी तो असी आपस इतना लितर लितरी हो साए कि आपे रोस के लगा हुए सी। हाँ ते मैं खुदा दी कसम अंकल जी यही ने रिवाज उथे हरी पिराना गरीब दा पुत्र आके बंद नहीं तो इंज फिर दिन के वो पिराना विचों ही किदां निकल के डवा के वंदा करना ते बात तो आपस जरा दी हुण गल शुरू पे करना मैं ते मिसरा मैं मेहरबानी करया जे तुसी आमादा ही हो तो ठीक, नहीं तो 6वें मिसरे के बाद मैं फिरानू मिंबर दे सा। मिसरा कमाल दीन खुदा को गदीर कहते हैं। एडा नफीस बन के मैंने सुनना ही तो मैंने कॉल कर लवे आकर मेरी इतनी मेहनत तो बाद है बस तो बाद क्या फायदा होया कर लिया। कमाल दीन मेरे भाई येलो शर्ट मेरे मॉडर्न जवान भिरा थोड़ी जी तकलीफों से बाहर करे आए। कमाल दीन खुदा को गदीर कहते हैं। गल मेरी मैं अल्लाह की कसम थोड़े कोल आ वैसा ये महल्ला सारा बोलता मैं बा खुदा मैं थोड़े कोल आ वैसा 34 जे तुम दोवां चो कोई एक भी चुप कर गया था त्रीया मेरा भरा तुसी त्रै ही तो चुप ही हो। कमाल दीन खुदा को गदीर कहते हैं। कमाल दीन मिल के नारा कमाल दीन खुदा को गदीर कहते हैं। रिसालतों की बका को गदीर कहते हैं। मिसरा पढ़ लूं अदाए अहदे वफा को गदीर कहते हैं। कोई नाराज होता है तो हो जाए मुनाफिकों की सजा को गदीर कहते हैं। ये हाथ सलामत रहे मेरे मौला, ये हाथ अल्लाह साया सलामत रखे। रिज़्क़ हलाल हाय दरिया और रिसालतों की बका को रिसालतों ये मुश्किल चीज है तो मैं मेहनत कर रहा हूँ वरना मैं खुदा की कसम इतना जोर लगाने का कायल नहीं हूं। मैं प्यार से बात करने का आदी हूँ। रिसालतों की बका को बहुत अच्छा आपका साउंड चल रहा है मेरे साथ ऐसे ही तावन कीजिएगा। रिसालतों की बका को अल्लाह साउंड वाले भाई की भी जिंदगी दराज करे और इनके काम में अल्लाह मजीद बरकत दे। अल्लाह दी कसम बड़े हौसले वाला साउंड है इन्हों भी हुणे तक ठीक टुरदा पिया पता नहीं किमें किमें दी आवाज़ सुन चुके। रिसालतों की बका को गदीर कहते हैं। मिसरा मुनाफिकों की सजा को गदीर बिठाए मेरे सामने उलमा और उनके सर पे कुरान रख के उनसे फैसला करवाएं कि जो अस्करी बात कर रहे ये बात गल वाकई डूगी ये उनसे ही छड़ता पाया। रिसालतों की बका को गदीर कहते हैं। मिंबर पे कैमरे की मौजूदगी में स्पीकर में मुंह रख के ऐलान कर रहा हूं ये दीन हक ये शरीयत बका पजीर न हो। जहां में कुछ नहीं बचता अगर गदीर न हो। जहां में कुछ नहीं बचता अगर चाचा जी तकलीफ करनी जरा उतना खलोना नहीं मौला देना तो 1 मिनट वास्ते खलो मिसरा कबूल करो हुण इतना ही खलोना ने ते हर बंदे का चेहरा वेखना। मैं 1.5 मिनट के बाद मिंबर छोड़ता पिया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਦਿਕ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈयद ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਾਚਾ जी बहना नहीं, चाचा जी हाथ चाह के दसना है बंदा केड़ा कौन भाई, या बुलाना नहीं था, अब मैं आ गया हूँ और फंस गए हैं। सादिक शराई साहब जल्दी से आइए, आपको लखनऊ की उर्दू सुनाते हैं, मेरे मौला खैर करें। अब मिसरा सुनिएगा। बंदे कहते हैं गदीर क्या है, हम कहते हैं हमसे सुन गदीर से क्या क्या है। अब शेर सुनिए, मिसरा पढ़ूं सहाबियत की हसीन शान भी गदीर से है, सहाबियत की हसीन शान भी गदीर से है, विकार बूज़र और सलमान भी गदीर से है। मुझे छठे मिसरे पे बंदा बताना है। हैदरिया सहाबियत की हसीन शान भी गदीर से है, विकार बूज़र और सलमान भी गदीर से है, और फिर मिसरा दिलों में खून का दौरान भी गदीर से है। मिसरा पढ़ूं खुदा परस्तों की पहचान भी गदीर से है। और शाहजी बंदा मेरे सामने मेरी मर्जी का बिठाए तो अस्करी को कीमत दे, खुदा परस्तों की पहचान भी गदीर से है। अरे रख मेरे सर पे कुरान, मिसरा पढ़ूं कोई निशान, कोई खत, कोई लकीर नहीं, वहां पे दीन नहीं है जहां गदीर नहीं। तो समझ गया, मिल के बोलो हैदर हैदर। मसाहिब ये पढ़ेंगे, दो शेर मसाहिब मेरे बाद पढ़ेंगे, दो शेर सिर्फ। अच्छा जी तशरीफ रखिए। अच्छा अच्छा गल सुनो, अरे अरे बात सुनिए, अरे बात सुनिए, और मेरी तो सुनो, और कर मान लो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। एक मिनट सर जी, क्यों? अरे क्या हो गया? कोई परेशानी वाली गल? और सर जी क्या हो गया? मैं करता पिया ना गल, मैं जिस टाइम नहीं किसी बंदे को मदद मंगी तो कोई न खलोवे, मैं गल करूँ। मेरी सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अगर मेरी पढ़ाई लाहौल वाला, मेरी पढ़ाई, एक मिनट बुजुर्गो, एक मिनट बुजुर्गो, एक मिनट बुजुर्गो, एक मिनट। मेरी पढ़ाई नहीं पसंद आ रही, आपके पास जाकिर चेंज करने का ऑप्शन है, आप इनको सुनिए, मेरे मौला सलामत रखें, मैं आपके लिए दुआ गो। आप मेरे बाद वाला अंकल जी, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप प्लीज मेरे बाद वाला, मैं पढ़ता ही है, सॉरी टू से, मौला सलामत रखे। मिल के नारे हैदरिया। सिंपल सी बात है, इसमें तो घबराने वाली बात ही कोई नहीं। मैं बात भी तुम दुआ पे देना, जे मैं भिड़ पावा तो बात मेरी पहली गल्लां दा क्या फायदा? चंड दे बदले चंड हर कोई मार रहा, मैं तो गाल कड्ढण वाले भी दुआ देना करवा। आप रिलैक्स हो जाइए, आप मेरे बाद वाले को सुनिए, मौला सलामत रखे, मैं आप पे खुश हूँ। पर दो सुनिए मुझसे मिसरे और मैं जा रहा हूँ। इजाजत है मैं पढ़ लूँ? इजाजत है ना पढ़ लूँ? मैं तो थोड़ा सुनिए, आप इनको सुनिएगा, जी लगा के सुनिएगा, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, माजरा चाहता हूँ। मिसरा पढ़ लूँ के कोई निशान, कोई खत, कोई लकीर नहीं, वहां पे दीन नहीं है जहां तारीख बंद है। सादिक शाह जी मिसरा पढ़ूं, खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, खुदा के दीन को सिक्कों में। अब मैंने कितनी बड़ी ट्रेजेडी बयान की ये आप भी नहीं जानते। क्यों परेशान हो गए? खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले। मिसरा पढ़ूं, मयाने कासाए दिल जहर घोलने वाले। मिसरा पढ़ूं, ज़बान निफाक के लहजे में खोलने वाले। खिलाफे सैयदे लौलाक बोलने वाले। बात अपने कद से बड़ी कर रहा हूं, जिससे नहीं एग्री तशरीफ बार ले जाए, वरना मेरा मुजरिम है वो बंदा जो मुस्कुरा भी नहीं सकता हो। अली के दुश्मनों, अरे खिलाफे सैयदे लौलाक बोलने वाले, ये बात याद रखी, तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा। ओ
علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. ارے علی کا بغض ہے مٹی خراب. آخری 6 مصرے سنو ممبر میں چھوڑ دو. ارے علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. علی کون؟ علی کیا؟ سامعین گرامی میرے قد سے بڑی بات ہے، مولا کا واسطہ ایسے سنیے گا، کسی قسم کا کوئی بیڈ امپریشن اپنے ذہن میں نہیں رکھیے گا. ہم نے زندگی میں الحمدللہ یہ داڑھی ابھی نہیں اتر رہی تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں امام حسین کا نام لے کے آ چکا ہوں. اپنی زندگی سے زیادہ دھکے بھی کھائے ہیں، لہجے بھی سنے ہیں، آسائشیں بھی دیکھی ہیں، مشکلات بھی دیکھی ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ چھٹا مصرع سنیے، ممبر عسکری چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کی معذرت. علی کون؟ علی کیا؟ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر وہ راکن ایک سیر. اب میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا معراج کا. ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر، بڑا ریلیکس ہو گئے، چلا حضور کو لے کر وہ راکن ایک سیر. مصرع پڑھوں، وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر. بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر، بہت حسین ہے. 2 لائنوں کا مہمان رہ گیا، آپ نے بہت اچھا سنا. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا، قبول فرمائیں. میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. ممبر علی عباس عسکری چھوڑ رہے اور یا علی مدد. بہت حسین ہے معراج. صادق شیرازی صاحب سر اٹھائیے گا، جتنے سادات بیٹھے ہیں سر اٹھانا. میں تمہارے گھر کی وکالت کر رہا ہوں، اپنے گھر کا ذکر نہیں کر رہا. ابھی تک کی گفتگو سے بڑا جملہ ہے، معراج کا سفر حسین کیسے تھا اس کی دلیل لیجئے. بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. انکل جی حسین ہونے کی وجہ یہ ہے مصرع وسیع وزیر مشیر اور ولی سے مل کے چلے. ارے خدا سے ملنے گئے تھے، علی سے مل کے چلے. خدا آپ کا قدم قدم چل کے آیا. اپنی باری مومنین تشریف رکھو. ہوں جناب دے سامنے عظیم باپ دے عظیم بیٹے ذاکر اہل بیت علی سبتین بھٹی آپ کمالیہ. انہاں تو بعد بیر ذکر صاحب سید الذاکرین سید محمد صادق شرائی صاحب شبیہ ذوالجناب برآمد کراسن. مومنین مہربانی کر